بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت و تندرستی ہے، اور یہ اللہ پاک کا بہترین تحفہ ہے۔ انگلش میں ایک کہاوت ہے کہ ہیلتھ از ویلتھ، یعنی تندرستی دولت ہے۔ جس کے پاس یہ دولت ہے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے۔ صحت تو انسان آسانی کے ساتھ مشکل سے مشکل کام بھی کر لیتا ہے، اور اس کی زندگی میں کام کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے، جبکہ بیمار انسان جس کی صحت ٹھیک نہ ہو اس کے لیے آسان کام بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ صحت مند انسان زندگی میں مشکل سے مشکل کام بھی کر لیتا ہے، کیونکہ صحت مند انسان کا دماغ بھی صحت مند ہوتا ہے، اور اس کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بیمار شخص سے کہیں بہتر ہوتی ہے۔ وہ پازیٹیو سوچ کر بہت ساری اچیومنٹ حاصل کر لیتا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، تو ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہیلتھ کو اچھا کرنے کے لیے روزانہ ایکسرسائز کریں، اچھی چیزوں کا استعمال کریں، اور اللہ پاک کی فرما برداری والے کام کریں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے خبر نامے کو، اور سب سے پہلے سنتے ہیں ہیڈ لائنز۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، فیضان آن لائن اکیڈمی اور اس کے کچھ نئے کورسز اور عرس مبارک، مدنی مذاکرے کی اپڈیٹس، اور ویدر ڈیسک میں دیکھیں گے موسم اور کلائمیٹ کے حوالے سے ایک اسپیشل رپورٹ، اور کلپ ڈیسک میں ہوگا ایک زبردست کلپ جس میں سنیں گے ایک زبردست کلام۔ چھوٹی آپا سکھائیں گے ہمیں سنتیں اور آداب، اور آخر میں چھوٹا کام بڑا فائدہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں فیضان آن لائن اکیڈمی کی جانب۔ لاسٹ ٹائم ہم نے فیضان آن لائن اکیڈمی کے کچھ نئے کورسز کا ذکر کیا تھا، اور اب تک 2 کورسز کے بارے میں ہم اپنے ناظرین کو بتا چکے ہیں۔ اب کیا نیوز ہے فیضان بھائی آپ کے پاس فیضان آن لائن اکیڈمی کے حوالے سے؟ جی زازان بھائی، فیضان آن لائن اکیڈمی نے بہت ہی زبردست نیو کورسز شروع کیے ہیں۔ پہلے ہم نے آپ کو آداب زندگی کورس اور طہارت کورس کے بارے میں بتایا تھا، آج میں آپ کو نماز کورس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کی ڈیٹیل اور کیا کیا ہے ذرا بتائیں۔ زازان بھائی، نماز کورس کی تو کیا ہی بات ہے، ہمیں یہ کورس ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ نماز فرض ہے، اور نماز فرض ہونے کے بعد اس کے فرائض و واجبات اور مسائل کو سیکھنا ہم پر فرض ہو جاتا ہے۔ تو زازان بھائی، نماز کورس کی مزید معلومات کے لیے چلتے ہیں اپنے رپورٹر کے پاس۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، جی میں ہوں فہد، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا فیضان آن لائن اکیڈمی کے بارے میں۔ میں آج آپ کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتا چلوں، الحمدللہ فیضان آن لائن اکیڈمی نے کچھ نئے کورسز کا آغاز کیا ہے، جن کی ڈیٹیل میں آپ کو دیتا رہوں گا۔ ان میں سے ایک کورس کی ڈیٹیل آج آپ کو دیتا ہوں، جس کا نام ہے نماز کورس۔ پیارے بچوں، نماز فرض ہے اور ارکان اسلام میں سے ایک ہے۔ جب نماز فرض ہوتی ہے تو اس کے فرائض و واجبات کا سیکھنا ہم پر فرض ہو جاتا ہے۔ اس کورس میں آپ کو وضو، تیمم، نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات سکھائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کلمے اور دعائیں یاد کروائی جائیں گی۔ اس کورس کا دورانیہ 1 ماہ کا مختصر عرصہ ہے، ہفتے کے 6 دن اور دن میں صرف 30 منٹ کی آن لائن کلاس ہے نا۔ آسان اور زبردست کورس جس کو آپ جب چاہے جہاں چاہے دن میں کسی بھی وقت پر یہ کورس کر سکتے ہیں۔ کورس میں صرف بچے میل ہی حصہ لے سکتے ہیں۔ اس کورس کو کرنے کے بعد بچوں کو
नमाज के बुनियादी मसाइल की मालूमात हो जाएगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप ज्वाइन करें अभी और इसी वक्त हमारा नमाज कोर्स। जज़ाकल्लाहु खैरो। माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त रिपोर्ट थी। जी बिल्कुल। और अब वक्त हुआ है मदनी मुज़ाकरे की अपडेट्स का। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। मदनी चैनल का सबसे स्पेशल और फेमस प्रोग्राम है मदनी मुज़ाकरा, जिसमें प्यारे प्यारे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत खुद मौजूद होते हैं और प्यारे प्यारे मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत से की जाते हैं मुख्तलिफ सवालात और अमीर अहले सुन्नत देते हैं उनके प्यारे प्यारे जवाबात। मदनी मुज़ाकरे के जरिए से लोग बहुत कुछ सीखते हैं, सुन्नतें और आदाब सीखते हैं, बेनमाजी नमाजी बनते हैं। जी हाँ, मदनी मुज़ाकरे से बहुत सारा इल्म का खजाना हाथ आता है और मदनी मुज़ाकरे में सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों के लिए भी बहुत कुछ होता है। बहुत सारे बच्चे अपनी वीडियोस के जरिए से मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करते हैं और सुनाते हैं अपने प्यारे प्यारे अंदाज में प्यारी प्यारी नातें, दुआएं, कलमा और बताते हैं अच्छे अच्छे नेकी के काम। अमीर अहले सुन्नत करते हैं सबकी तरबियत भी। तो आप भी मदनी मुज़ाकरा देखना ना भूलिए। हर हफ्ते को बाद नमाज शाम मदनी चैनल पर जरूर मदनी मुज़ाकरा देखिए। और जो बच्चे मदनी मुज़ाकरे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर अपनी वीडियोस भेजकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, बहुत जबरदस्त और मालूमाती अपडेट्स थी। अब हम चलते हैं अपनी अगली रिपोर्ट पर जो कि वेदर पे है। तो चलते हैं वेदर डेस्क की तरफ। बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। मैं हूँ अदील और आज मैं आपको बताऊंगा मौसम की खबरें। हमारे मुल्क में अल्लाह पाक की बहुत खास नेमतें हैं, जिनमें से एक मौसम है, जैसे सर्दी, गर्मी, खिज़ां, बहार और इन्हीं के दरमियान बारिशों का सीजन भी आ जाता है। सिर्फ इस बात को समझना कि मौसम क्या है अच्छी बात है, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि हमारी जमीन का मौसम आहिस्ता आहिस्ता बदलता जा रहा है। आज हम आबो हवा यानी क्लाइमेट के बारे में बताएंगे। आपको मौसम और क्लाइमेट का फर्क भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्लाइमेट में बदलाव यानी चेंज आ रहा है, वो कैसे और क्यों आ रहा है, उसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि मौसम क्या है। मौसम वो तब्दीलियां हैं जो हम दिन ब दिन बाहर देखते और महसूस करते हैं। हो सकता है एक दिन बारिश हो जाए और अगले दिन धूप हो, कभी कभी गर्मी होती है। मौसम भी जगह जगह बदलता रहता है। जैसे कराची में आजकल गर्मियों का सीजन है, जिसकी वजह से बच्चों ने खुले ढुले कपड़े पहन रखे हैं, जबकि मुल्क की दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान में ठंड की वजह से बच्चों ने जैकेट और स्वेटर्स पहन रखे हैं। क्लाइमेट यानी आबो हवा किसी जगह का बाकायदा मौसम है। क्लाइमेट मुख्तलिफ हो सकता है मुख्तलिफ सीजन्स के लिए। हो सकता है कि किसी जगह पर गर्म और खुश्क मौसम हो गर्मियों में, वही जगह ठंडी और गीली हो सकती है सर्दियों में। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ क्लाइमेट्स हैं। या हो सकता है कि आप ऐसी जगह पर रह रहे हो जहां हर वक्त स्नो यानी बर्फ पड़ रही हो, और कुछ लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर हमेशा गर्मी पड़ती है कि लोग बाहर जाने के बजाय नहाने को तरजीह देते हैं। क्लाइमेट को हम गलती से मिला देते हैं मौसम के साथ, लेकिन क्लाइमेट असल में मौसम से मुख्तलिफ है, क्योंकि ये एक लंबे अरसे तक नापा जाता है, जबकि मौसम रोज बरोज या फिर साल ब साल तब्दील यानी चेंज हो सकता है। या एक साल में किसी जगह पर होने वाली बारिश में बदलाव भी हो सकता है, या फिर ये किसी जगह पर महीने या साल के दर्जा हरारत में बदलाव भी हो सकता है। आबो हवा में बदलाव यानी क्लाइमेट चेंज खुद एक तब्दीली है जमीन के क्लाइमेट में। ये जमीन के एवरेज टेम्परेचर में तब्दीली हो सकती है, या फिर ये जमीन पर एवरेज गिरने वाली बारिश और बर्फ में होने वाली तब्दीली है। मौसम कुछ घंटों में भी बदल सकता है, जबकि क्लाइमेट को बदलने में सैकड़ों या फिर हजारों साल लग सकते हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जमीन के क्लाइमेट में बदलाव ला रही है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आबो हवा यानी क्लाइमेट को खुद बदलने पर मजबूर करती है। जमीन का सूरज से फासला भी बदलाव ला सकता है, क्योंकि सूरज जब जमीन से ज्यादा करीब होता है तो गर्मियाँ होती है, और जब फासला कम होता है तो सर्दियाँ होती है। क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी वजह इंसानी सरगर्मियाँ यानी एक्टिविटी है, जैसे फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, तेल और कोयला है, जो ईंधन के तौर पर गाड़ियों, जहाजों और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में हर रोज इस्तेमाल किया जाता है। इन मटेरियल्स के जलाने से ग्रीन हाउस गैसेस खारिज होती है, जो जमीन के माहौल में
یعنی ایٹماسفیئر میں شامل ہو جاتی ہے۔ گرین ہاؤس گیسز میں سب سے زیادہ خطرناک کاربن ڈائی آکسائڈ ہے۔ پھر یہ گیسز سورج کی شعاعیں جو ماحول یعنی ایٹماسفیئر میں جو ہیٹ کو جمع کرتی رہتی ہے، جو زمین کا ایوریج ٹیمپریچر بڑھانے کی وجہ بنتا ہے۔ پلینٹ کے درجہ حرارت میں اضافہ گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے۔ پلینٹ کا گرم ہونا اندرون ملک اور بیرون ملک کی آب و ہوا یعنی کلائمیٹ پر اثر ڈالتا ہے۔ زمین کی تاریخ میں آب و ہوا یعنی کلائمیٹ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، کیونکہ اسے سینکڑوں یا پھر ہزاروں سال لگتے ہیں۔ یہ انسانوں نے ہی مانا اور منوایا ہے کہ کلائمیٹ چینج جو آج کل ہو رہا ہے اس کی رفتار بہت تیز ہے۔ دنیا کے سائنسی ادارے ناسا نے یہ بتایا ہے کہ زمین کا سرفیس یعنی سطح یا اوپری حصہ گرم ہوتا جا رہا ہے۔ پچھلے 20 سالوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ ریکارڈ بھی کیا جا چکا ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق کلائمیٹ کو زیادہ سے زیادہ اور پانی کا کم سے کم استعمال کیا جائے۔ مثال کے طور پر جب آپ کمرے سے باہر نکلے تو لائٹس، ٹی وی اور پنکھا بند کر دیں۔ دانت صاف کرتے وقت پانی بند کر دیں۔ آپ اپنے گھر میں گھر سے باہر درخت لگا کر بھی مدد کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ۔ زدان بھائی اتنی نیوز سن لی اور سنا دی، کوئی کلام تو سنا دے تاکہ مزے کو مزہ آ جائے۔ جی میں آپ کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو ایک کلام سنانے جا رہا ہوں، ہمارے پیارے دوست نے پڑھا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ خبرنامہ میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا، میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا، میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، میرے صدیق عمر ہو سلام آپ پر، میرے صدیق عمر ہو سلام آپ پر، میرے صدیق عمر ہو سلام آپ پر، اور رحمت صدا میں مدینے چلا، اور رحمت صدا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر، گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر، گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر، کیا سرور آئے گا، میں مدینے چلا، کیا سرور آئے گا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رجا خدا میں مدینے
چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. ماشاء اللہ، بہت ہی مزیدار کلام تھا. اب ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ عرس مبارک کی طرف. بچوں کا خبرنامہ خبرنامہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم. آج ہم بات کریں گے ان عظیم ہستی کی کہ جن کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری ملی اور ساتھ ہی انہیں حبشہ اور مدینہ شریف کی طرف ہجرت کا شرف بھی حاصل ہے. جی تو ہم بات کر رہے ہیں جنتی صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں. آپ کا نام عامر ہے مگر آپ اپنی کنیت ابو عبیدہ سے مشہور ہیں. آپ رضی اللہ عنہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں ہی مسلمان ہو گئے تھے. آپ رضی اللہ عنہ پہلے حبشہ اور پھر مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر کے 2 مرتبہ ہجرت کرنے والے خوش نصیبوں میں شامل ہیں. آپ رضی اللہ عنہ بہت ہی بہادر سپہ سالار یعنی کمانڈر تھے. ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نام کے ساتھ جنت کی خوشخبری پانے والے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. آپ رضی اللہ عنہ نے سارے غزوات میں شرکت کی اور ملک شام کی فتح میں آپ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے کمانڈر رہے. سن 18 ہجری محرم یا صفر کے مہینے میں 58 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. آپ رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک ملک شام کے شہر غور بیسان میں ہے. اللہ پاک کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین. اس زبردست سیگمنٹ کے ساتھ اب ہم دیکھیں گے ایک بہت ہی کیوٹ سا خاکہ جس میں چھوٹی آپا ہمیں سکھائیں گے کچھ سنتیں اور آداب. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ آج ہمیں کیا سکھا رہی ہیں. بچوں کا خبرنامہ خبرنامہ السلام علیکم آپی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یہ کس کا ہے؟ کیا میں اس میں سے بوتل لے لوں؟ فاطمہ بغیر پوچھے کسی کی چیز نہیں اٹھاتے اور ویسے بھی یہ ہدیہ پڑوس سے آیا ہے. اور ہاں، آپ امی یا ابو سے پوچھ کر یہ بوتل لے سکتی ہے. ویسے آپ اس بوتل کا کیا کریں گی؟ آپی، میں اس پانی کو کسی اور بوتل میں ڈال دوں گی اور پھر اس بوتل میں اپنے اسکارف کی پنیں رکھوں گی. آپ کو پتا ہے اس بوتل میں کیا ہے؟ جی، اس میں پانی ہے. اس بوتل میں کوئی عام پانی نہیں ہے بلکہ اس میں آب زمزم ہے. اچھا، وہ آب زمزم جس کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایری رگڑنے سے جاری ہوا تھا. جی، آب زمزم بہت ہی فضیلت اور عظمت والا پانی ہے. اس کی تعظیم 2 وجہ سے ہے. ایک یہ کہ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایری رگڑنے سے نکلا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک یعنی تھوک مبارک ملا ہوا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار زمزم شریف پی کر باقی پانی کنویں میں ڈال دیا تھا. ماشاء اللہ آپی، یہ دوسری وجہ مجھے معلوم نہیں تھی. میں نے بھی یہ بات دعوت اسلامی کے منتھ 3 میگزین ماہنامہ فیضان مدینہ میں پڑھی تھی اور ماہنامہ میں نے ایک حدیث پاک بھی پڑھی تھی. کون سی حدیث پاک؟ وہ حدیث پاک آب زمزم سے ریلیٹڈ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آب زمزم اسی مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے، یعنی اسے کسی بھی جائز مقصد کے لیے پیا جائے تو یہ اس مقصد میں فائدہ دے گا. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کو آب زمزم پینے کی سنتیں اور آداب پتہ ہے؟ جی آپی، پانی کو پیٹ کر سیدھے ہاتھ سے 3 سانس میں پینا، پینے سے پہلے بسم اللہ اور پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا. یہ تو عام پانی
پانی پینے کی سنتیں اور آداب ہے تو کیا آب زمزم کے لیے خاص سنتیں ہیں؟ بالکل، پہلی بات کہ آب زمزم کو کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، اور اس کے آداب میں یہ بھی ہے کہ آب زمزم کو قبلہ کی طرف منہ کر کے پینا چاہیے، اور باقی سنتیں اور آداب وہی ہے جو عام پانی پینے کی ہے۔ کیا آب زمزم پیتے وقت کی کوئی دعا ہے؟ امیر اہل سنت کی کتاب مدنی پنج سورہ میں آب زمزم پیتے وقت کی دعا لکھی ہوئی ہے۔ جزاک اللہ آپی، آج آپ نے مجھے بہت کام کی باتیں بتائی ہیں، میں ابھی جا کر کتاب لے کر آتی ہوں، اس میں سے آپ مجھے وہ دعائیں یاد کروا دیے گا۔ ٹھیک ہے فاطمہ، آپ لے آئیے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا خاکہ تھا۔ جی بالکل، اور اب وقت ہوا ہے ایک اور خاکے کا، جس میں ہم دیکھیں گے کہ کسی چھوٹے سے کام کا کتنا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا۔ حسین بھائی، آج امی نے کھانے میں کیا پکایا ہے؟ آج امی نے کھانے میں بریانی بنائی ہے۔ آپ اپنا ہوم ورک جلدی سے کمپلیٹ کریے، پھر ہم لوگ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا۔ آرام سے اتنی جلد بازی میں کتابوں کو نہیں رکھتے ہیں۔ حسین بھائی پلیز جلدی کریں، مجھے بہت تیز بھوک لگ رہی ہے۔ چلیں آپ جا کر بیٹھے، میں آتا ہوں۔ بچوں کا خبرنامہ، بچوں آج تو مزہ ہی آ جائے گا، اتنے دنوں بعد امی کے ہاتھ کی بریانی کھاؤں گا۔ خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں۔ ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ڈائریکٹ آ کر کھانا کھانے بیٹھ گئے اور آپ نے ہاتھ بھی نہیں دھوئے۔ ابھی آپ پین سے کام کر رہے تھے، اور پین میں کیمیکلز ہوتے ہیں، اگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے بیٹھ جائیں تو ہاتھوں میں لگے ہوئے کیمیکلز ہمارے پیٹ میں بھی جا سکتے ہیں، جن کی وجہ سے پیٹ میں انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کریں گے تو انشاءاللہ ہر بیماری سے سیف رہیں گے۔ حسین بھائی، نماز کا وضو تو مجھے معلوم تھا، اور کھانا کھانے کا وضو کیا ہوتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ کھانے سے پہلے پہنچوں تک ہاتھ دھونا اور اچھی طرح کلی کرنا کھانے کا وضو کہلاتا ہے، اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کھانے سے پہلے وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا محتاجی کو دور کرتا، اور بعد میں دھونا دیوانگی یعنی پاگل پن کو دور کرتا ہے۔ چلے آپ جلدی سے جائیں اور کھانے کا وضو کر آئیں۔ خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں مزید خبروں اور ڈھیر ساری معلومات کے لیے دیکھتے رہیے بچوں کا خبرنامہ، اور اچھی تربیت اور دین اسلام کی نالج حاصل کرنے کے لیے دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے، اور اب ہمیں اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا مدنی چینل۔